ہمارے جو ایکویرینس دوست ہیں ان کے لیے جو گرہن لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے ان کے فائنینشیل ایکسس میں، یعنی کہ راہو ان کے دوسرے گھر میں آ گیا ہے اور کیتو ان کے 8ویں گھر میں ہے۔ یہ دونوں جو 8واں اور دوسرا گھر ہوتا ہے اسے ہم فائنینشیل ایکسس کہتے ہیں، یعنی اس کا اسکیل ہوتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ اگلے 2 سالوں میں آپ کے لیے یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے فائنینشیل ایکسس، آپ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں، جو آپ نے کھویا ہے اسے آپ واپس پا سکتے ہیں، بشرطے آپ تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ قدرت آپ کو نئے امتحانوں میں ڈالے گی، نئی تبدیلیوں میں ڈالے گی، جب تک آپ جو پرانا آپ کا سیکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے آپ نیا نہیں سیکھتے، آپ نیا موو نہیں کرتے، نئے فارورڈ اپنے اسٹیپ کو نہیں اٹھاتے، تب تک آپ وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمیں گرداب میں پھنس جاتے ہیں اور وہی غلطیاں دہراتے چلے جاتے ہیں۔ سو اگر آپ اپنی فائنینشیل سچویشن کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان کو امپروو کرنے کی ایک کوشش کیجیے۔ قدرت آپ کو ساتھ دے گی، لیکن تبدیلیاں بھی آپ نے ایکسیپٹ کرتے جانا ہے۔ اور جو گرہن کا دورانیہ ہوتا ہے، لیٹس سے گرہن سے پہلے اور بعد میں، اگر 14 اور 15 کی درمیانی رات کو ہے تو 13، 14، 15، 16 یہ دن جو ہیں اس میں آپ اپنے فائنانسز کی حفاظت کیجیے، اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، چور اور چوری سے محتاط رہیے گا۔ اور صدقہ اگر آپ ڈیلی کریں ان دنوں میں، کوئی بھی ایک کوئن صدقہ کر دیں وہ بھی بہت ہے۔ سو چیریٹی اینڈ احتیاط، یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ اور اب اس سائن کی طرف جس کو یہ جو گرہن ہے سب سے زیادہ افیکٹ کرنے والا ہے، 2 سائن ہیں جنہیں یہ بہت زیادہ گہر افیکٹ کرنے جا رہا ہے، ایک ورگو اور ایک پائسس۔ اور اب جب سے راہو 11 جنوری سے پائسس میں آیا ہے تو پائسس لوگوں کی زندگی جو ہے ایک تبدیلی کے دورانیے سے گزر گئی، بڑی بزی لائف پائسس نے دیکھی۔ کچھ عرصے سے آپ سمجھ لیجئے کہ پائسس نے بہت زیادہ انرجیز کو ہوسٹ کیا، یہیں پہ سیٹرن بھی تھا، یہیں پر ہے ابھی بھی نیپچون، ان کا اپنا رولر بھی یہیں پہ تھا، اب راہو بھی یہاں پر آ گیا۔ سو اٹس بن ویری بزی لائف فار پائسس۔ اور اب راہو کے یہاں آنے کے بعد اب ایکسس جو آپ کا ایکسس بنتا ہے وہ بنتا ہے پہلا گھر اور 7واں گھر۔ پہلا گھر ہوتا ہے ذات کا، میرا، اور 7واں گھر ہوتا ہے دنیا کا، ورلڈ کے ساتھ۔ اس کو ہم شادی کا گھر کہتے ہیں، ریلیشن شپ کا، جتنے بھی لیگل ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کا 7واں گھر ہوتا ہے، آئی ورسز ورلڈ۔ یہ چیزیں جو ہیں اب یہ تبدیلی کی طرف آپ کی زندگی میں جا رہی ہیں، اور آپ سمجھ لیجئے کہ ریسیٹ، آپ کی لائف پوری ریسیٹ ہوگی۔ آپ کی پرسنل لائف، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی ہیبٹس، آپ کے زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اگر آپ کہیں غلط راستے پہ تو قدرت بار بار آپ کو دھکا دے کے آپ کو سیدھے راستے پر لائے گی، آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی۔ سو جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو آپ کو جو بھی آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں انہیں قدرت کی طرف سے سمجھ کر ان کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور تبدیلیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کی زندگی میں اور بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جو مارچ کا مہینہ ہے اس میں ایک تو یہ گرہن ہے، اس کے بعد ایک اور گرہن ہے، اور پھر نیپچون نے آپ کا جو مالک آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، 13 سال بعد اس نے آپ کے گھر سے نکل کر تو آپ کے دوسرے گھر میں آ جانا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت ہی بزی، ابھی ٹائم بہت بزی ہے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ تو اب کے جو یہ تبدیلیاں آتی ہیں اس میں آپ کیئرفل رہیے، اور کیئر کیجیے اپنے جیسے آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، موچ آ جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کی حفاظت کیجیے گا کہ آپ کی ذات پر کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی آپ کو، کیونکہ یہ جو دورانیہ ہوتا ہے گرہن کا یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا ہے، ٹائم کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے نا۔ تو کوئی آگے ہونے والے واقعات جو ہیں اس کی چھوٹی سی جھلک، کوئی چھوٹا سا ٹریلر دکھائی دیتا ہے اس دوران میں۔ سو آپ کیئر کیجیے گا کہ آپ اپنی ذات اور آپ کے جتنے اہم رشتے ہیں وہ آپ ان کو حفاظت، اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لیں اور اسے اپنے رب کی پناہ میں دے دیں۔ دوستو یہ تھا چاند گرہن کا مختصر سا ہاتھ سے زندگی، تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔